السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات. تمام الحمد والثناء ذات واحد کے لیے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، رب متعال، جس نے مجھے اور آپ کو بھی شبہ نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت دین خدا، شریعت خدا، احکامات پروردگار عالم اور عزاداری سید الشہداء ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم ان 9 تقاریر میں گوش گزار کر سکیں کہ ہم کس طرح سے پروردگار عالم کی نعمتوں کی قدردانی کریں اور شکریہ ادا کریں، کیونکہ پروردگار عالم درود پڑھیے گا محمد والا. کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھا دوں گا. بس اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ فارمولہ استعمال کرنا، اگر ہم نعمتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، بہت اہم ہے کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کریں، ان کی شکر گزاری کریں تاکہ ان میں اضافہ ہو سکے. اور جب بھی ہم شکر کی بات کرتے ہیں، نعمت کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے اس میں نظام کی بات کی کہ 2 نظام ایسے ہیں کہ جو چل رہے ہیں، ایک الہی نظام ہے اور ایک شیطانی حزب ہے، شیطانی گروہ ہے اور وہ نظام. اور دونوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو الہی نظام میں، یعنی شکر میں اور آپ وربلی کریں گے، شکر میں اور آپ زبانی کریں گے، مگر وہ شکر میرے اور آپ کے لیے ایک مقام غیب کے اوپر کام کرے گا یا عمل کرے گا. اسی لیے خدا نے قرآن میں یہ کہا کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ صاحبان ایمان ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. غیب کے اوپر ایمان رکھنا اس دنیا میں ایک چیلنج ہو گیا ہے، اس زمانے میں ایک چیلنج ہو گیا ہے. اور وہ کیسے ہوا ہے؟ اگر غیب کا صرف مطلب لیا جائے، غیب کا صرف ڈیفینیشن لی جائے کلوزسٹ، وہ کیا ہے؟ ایسی چیز جو نظر نہیں آ رہی، وہ غائب ہے، وہ غیب ہے. اچھا، اس سے مراد ہم صرف کبھی کبھار لیتے ہیں، یعنی جب بھی پوچھا جائے کہ غیب پر ایمان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں فرشتوں پر یقین، فرشتوں پر ایمان، کیونکہ وہ غائب ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی طرح سے جنت اور دوزخ کے اوپر ایمان، آخرت پر ایمان جو اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، غائب ہے. معاد پر ایمان، اور حتیٰ کہ خدا بھی غائب ہے، اللہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کے اوپر ایمان. یعنی ہماری جو ایمان کی پوری اساس ہے، بنیاد ہے، وہ غیب کے اوپر ہی ہے، ان چیزوں کے اوپر ہے جو چھپی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ میں اور آپ اس زمانے میں ہیں کہ جب امام بھی غائب، امام بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن جو ایمان کا درجہ اور کیفیت ہے آخر الزمان کے لوگوں کی، وہ باقی زمانوں سے مختلف ہے. اور وہ کیوں ہے؟
اگر میرے اور آپ کے اوپر غیب پر ایمان لانا مشکل ہو رہا ہے نا، لیکن اگر میں اور آپ یہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کا درجہ بھی بڑا منفرد ہے، بہت علیحدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں لوگوں نے رسولوں کو دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے، اماموں کو دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے، مگر جو آخر الزمان میں ہیں، اس زمانے میں ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اگر وہ اس ایمان کے اوپر زندگی گزار لیتے ہیں اور اسی ایمان کی کیفیت میں خدا سے ملتے ہیں اور اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں، تو خدا حاملان عرش فرشتگان الہی کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو اس آخر الزمان میں، اس فتنوں کے دور میں، اس دور پرفتن میں میرا یہ بندہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آیا، اس نے کسی کو نہ دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے رسولوں کو دیکھا، نہ اماموں کو دیکھا، ہر چیز اس کے لیے غائب تھی، مگر پھر بھی یہ ایمان کی کیفیت میں میرے پاس پلٹ رہا ہے۔ اس قدر اس کا ایمان پختہ ہے، اس قدر اس کے یقین کی منزل ہے۔ تو جو منزلت آپ کے پاکیزہ دلوں کی ہے، جو منزلت آپ کے ایمان کی ہے، جو کیفیت آپ کے ایمان کی ہے، اس کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام نے رش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاش ہمیں وہ دور مل جاتا۔ اگر آپ آج کا جوان، ہم نے اس کے اوپر پوری تقریر کی تھی نا، صبر فی المعصیہ، گناہ پہ صبر کیسے ہوتا ہے۔ اگر آج کا جوان، آج کا کوئی شخص کسی ایک گناہ کے اوپر صبر کرتا ہے نا، ایک گناہ کے اوپر، یعنی آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ سامنے والے کو برا بھلا کہیں، اگر اس نے کہا ہے آپ اس پہ صبر کر جاتے ہیں، آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جی آپ والدین کو جواب دے سکتے ہیں، مگر آپ صبر کر لیتے ہیں اس پر۔ آپ کوئی گناہ کرنے والے ہیں، آپ کے پاس ساری ریسورسز ہیں، ارادے ہیں، مگر آپ رک جاتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ آپ کسی ایک گناہ پہ صبر کرتے ہیں تو خداوند متعال اس ایک گناہ کے صبر کے اوپر آپ کو 1000 شہدائے بدر اور احد کی جزا عطا کرتا ہے، ایک گناہ پہ صبر کرنا۔ تو سوچیں جو ایمان کی کیفیت ہے یا ایمان کی منزل ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کس قدر مختلف ہو جاتی ہے اور کس قدر وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد۔ ایک بار پھر بلند آواز میں درود دیجیے گا۔ یہاں سے ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے، میری اسکرین لی تو نہیں ہے، آنٹی آ رہی ہیں وہ دیکھ لیں دور سے کہتے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ تو بس اس زمانے میں اس غیب پر یا نظام کے اوپر ایمان رکھنا کیوں چیلنج بن گیا ہے؟ کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک اس میں ہم نے آپ کو کمپیریزن بھی بتایا تھا یا دیا تھا کہ ایک شخص کی جو فریب کار ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یعنی نظام شیطان کے اندر ہے اور زیادہ فائدے میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں لوگ زیادہ نظام شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں اور نظام الہی، نظام رحمان کی جانب نہیں جاتے؟ کیونکہ انہیں اس نظام کے اندر چیزیں اور فائدے نظر آ رہے ہیں، مگر یہاں پر انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہاں پر چیزیں نظر نہیں آ رہی مگر کام کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مؤثر ان دونوں میں سے کون سا ہے، جس کی تاثیر زیادہ ہے، جو افیکٹو زیادہ ہے، وہ ان دونوں نظاموں میں سے کون سا نظام ہے؟ حتماً وہ نظام الہی ہے، خدا کا نظام ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی چند مثالیں میں نے آج کے روز انشاءاللہ آپ سے گوش گزار کرنی ہیں۔ اس کے لیے برکت کے طور پر ہم ایک حدیث لیتے ہیں، اور وہ حدیث امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے دن کا آغاز، ابھی جو دن کا آغاز ہے 9 بجے یا 12 بجے نہیں ہے، دن کا آغاز یعنی صبح صادق، جو شخص بھی اپنے دن کے آغاز پر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کرتا ہے تو سارا دن
خدا کی بندگی کرنے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس آسانی سے مراد سستی اور غفلت سے نجات بھی ہو، کیونکہ سب سے زیادہ جو خدا کی بندگی میں میرے اور آپ کے درمیان حائل آتی ہے چیز، وہ کبھی سستی ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے۔ کبھی آپ عبادات کے معاملے میں ہی دیکھیں کہ ہمارا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، دل ہی نہیں کر رہا نعوذ باللہ کسی کا کہ نماز پڑھے، دل ہی نہیں کر رہا، یا سستی ہو جاتی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے مگر ہمت ہی نہیں ہے، کسی کی تیمار داری کے لیے جانا ہے، ہمت نہیں ہے، کسی کی صلہ رحمی کے لیے جانا ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے۔ اور اس قدر غفلت بڑھ جاتی ہے کہ دن گزرتے رہتے ہیں اور انسان پچھتاوا یا نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، یعنی کبھی ہم اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ مگر امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم 11 مرتبہ دن کا آغاز کرو، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت کر لو، تو تم آسانی اپنے اندر محسوس کرو گے خدا کی بندگی کے لیے۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو ایک مشین نظام الہی میں ہے یا میری اس دنیا میں رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر اس سے کرنٹ آ جائے گا، کرنٹ آ جائے گا، یعنی وہ متحرک ہو جائے گی۔ ایک ایسی مشین ہے کہ جس کو پاتھ ہی نہیں دیا ہوا کرنٹ کا، جسے راستہ ہی نہیں دیا ہوا، تو وہ کام کیا کرے گی؟ کم از کم میرے اور آپ کے پاس ایسے سٹارٹرز ہوں جسے کھانوں میں ہوتے ہیں نا، اس طرح سے دن کے آغاز کرنے کے لیے ہوں کہ جس سے کم از کم وہ مشین متحرک ہو، اس کے اندر کرنٹ آ جائے۔ بس اگر اس کے اندر کرنٹ آ گیا نا تو پھر وہ آہستہ آہستہ کام بھی کرنا شروع کر دے گی۔ اور اس کے لیے سٹارٹر کوئی ایک بہت عام سا کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں اپنے گھر میں ہوں یا اپنے ورک اسٹیشن پر ہوں، اپنے لائف میں ہوں، پروفیشنل لائف میں یا کہیں پر بھی، تو کوئی ایک پریشان حال شخص میرے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں پریشان ہوں اور میں کسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہوں، مبتلا ہوں، تو اگر میں اس کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتی فائنینشلی یا کسی بھی طور پر، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم بھی ہم کیا کریں؟ کم از کم بھی یہ کریں کہ اپنے پورے وجود سے اسے کم از کم سن لیں، ایک اچھے لسنر بن جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا عذاب اور مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہم کسی کو اچھے سے سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو سننا چھوڑ دیا ہے، بچوں نے والدین کو سننا چھوڑ دیا ہے۔ کوئی آپ سے مخاطب ہو، آپ کے دوست احباب ہو، رشتہ دار ہو، وہ آپ سے بات کریں، سننا چھوڑ دیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ موبائل ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں، وعدہ کریں کہ اگر کوئی بھی آپ کی جانب متوجہ ہوگا، آپ سے بات کرے گا، آپ فوراً سے اس موبائل کو رکھیں گے اور آپ اس شخص کی جانب متوجہ ہوں گے، اس کی بات سنیں گے۔ یہ توہین ہے کسی کی بھی، تذلیل ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے، اور اس زمانے کی اگر میں بات کروں تو آپ نے ہاتھ میں موبائل اٹھایا ہوا ہے، آپ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں ہیں۔ بچے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بول رہے ہیں، ماں کو ماں مگن ہے موبائل کے اندر۔ مائیں خود یکدم بچوں کو سنتی نہیں ہیں، یعنی یہ کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے، جیسے آپ کے بچہ آپ کو آواز دے، آپ ہر چیز کو چھوڑیں، آپ اسے یعنی متوجہ ہوں، سنیں، فوراً سے موبائل کو رکھیں، نہیں پھینکیں۔ اہم انسان ہے، اہم اولاد ہے، اور اگر میں اور آپ یہ کریں گے تو کیا ہے؟ نہیں، مائیں خود سنتی نہیں ہیں بچوں کو، انہیں کہتی ہیں 1 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، میں اسے سن لوں، میں وہ سن لوں، اور شکوہ کیا کرتی ہیں یا ایکسپیکٹیشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں تمہیں ایک آواز دوں تو تم آ جانا ایک آواز میں، یا میں ایک آواز دوں تو میرا بچہ حاضر ہو جائے کسی جن کی طرح میرے سامنے۔ اور آپ خود کتنی مرتبہ حاضر ہیں، کتنی مرتبہ آپ کا حضور ہے اس کے سامنے؟ آپ بتائیں، کتنی مرتبہ وہ آپ کو بلاتا ہے؟ اور اب یہ مسئلہ بہت ہو گیا ہے اس زمانے میں، یہ چیلنج بہت زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور پر جوان بچوں کے لیے۔ چلیں چھوٹے بچے تو بچے، ان کی طرف تو بہت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ ان کے اندر یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں عادت۔ بڑے بچوں کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے، جوانوں کے اندر۔ ایک بچی ہے پریشانی میں مبتلا ہے، ماں سے کہہ رہی ہے، ماں سن ہی نہیں رہی، آمادہ ہی نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہے پریشان ہے، اپنی پریشانی بتانا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی اچھا لسنر ہی نہیں مل رہا کہ کوئی سن لے اس کی بات اور پورے وجود کے ساتھ اسے سمجھے، اور اس کے لیے ججمنٹل نہ ہو، فوراً سے کوئی فتویٰ نہ لکھ دے، تم نے یہ کر دیا ہے اب ایسا ہوگا، فوراً سے سر کو نہ پکڑ لے، فوراً سے ہائے وائے نہ کرے، پورے وجود کے ساتھ کم از کم اچھے سے اس کو سنے، بلکہ اس کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ نکلوائے،
کیوں؟ اگر آپ نے یہ اسپیس فل نہیں کی تو کوئی ایسا غیر اس جگہ کو پر کرے گا کہ آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پھر جب وہ کسی غیر سے یہ سب بات کرے گا اور بیان کرے گا اور خدا نہ خواستہ وہ اسے غلط جانب لے گیا, غلط راہ پہ اسے لگا دیا, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, اور نکل رہی ہے. تو کم از کم بھی کیا کریں, ایک اچھے لسنر بن جائیں. سنیں تو. اور اوپر سے یہ کمال ہو گیا ہے کہ سنتے ہیں تو فوکس نہیں ہوتا, سنتے ہیں تو اٹینٹیو نہیں ہوتے, سنتے ہیں تو یہ خیال کی چڑیا جو کبھی ایک شاخ پہ بیٹھتی ہے, دوسرے پہ بیٹھتی ہے, تیسرے پہ بیٹھتی ہے, چوتھے پہ بیٹھتی ہے, متوجہ ہی نہیں ہوتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ اسکرین کو زیادہ یوز کرنے سے ہے. جتنا آپ کا اسکرین ٹائم بڑھے گا اتنا آپ کا فوکس جائے گا, اتنا آپ کا اٹینشن جائے گا. اپنے لیے بھی کوئی ایک وقت رکھ لیں موبائل یوز کرنے کا, اور بچوں کے لیے بھی ایک وقت رکھ لیں. بس اس ٹائم پہ یوز کرنا ہے اور اتنا کرنا ہے. اس کے بعد آپ خود بات کریں ان سے, زیادہ سے زیادہ آپ ان سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ سے بات کریں. تو بس اگر کوئی شخص آتا ہے اور اگر پریشانی بیان کرتا ہے اور میں اپنے پورے وجود کے ساتھ کم از کم اس کو سن لیتی ہوں. آپ اسے کبھی ڈاکٹرز کے پاس ایکسپیرینس کرتے ہوں گے, آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے ابھی اس کی لکھی ہوئی دوا خریدی بھی نہیں ہوتی, کھائی بھی نہیں ہوتی, اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ سکون مل گیا, ایسا لگ رہا ہے, یعنی آپ کی جو بیماری ایسا لگتا ہے ختم ہو گئی ہے. اور کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم نے یہ پیسے ہی دینے تھے, یعنی یہ خرچہ ہونا ہی تھا, بس ہو گیا تو ایسا ہو گیا کہ جیسے اطمینان ہو گیا. اور کیوں ہوتا ہے؟ وہ میری اور آپ کی مینٹل تھیراپی بھی ہوتی ہے. آپ کبھی انداز گفتگو اس ڈاکٹر کا دیکھیں کیا ہے. اس نے بہت غور سے آپ کو سنا ہوتا ہے, اس نے بہت دیر لگا کر آپ کا مسئلہ دیکھا ہوتا ہے, شناخت کیا ہوتا ہے. پھر جب آپ اپنی سارے مسائل اسے بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میرا حل مجھے مل رہا ہے یا مل گیا. تو بس جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں تو آپ اپنی زیادہ تر تکلیف کو بھول جاتے ہیں, کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص کے توجہ سے سننے سے. وہ صرف آپ کو سن رہا ہوتا ہے. اور اگر میں اور آپ دیکھیں, یہ بات لیں اپنی زندگی میں, خاص طور پر مائیں. آپ مجھے بتائیں, اگر ماں بہت خلوص, بہت پیار, بہت محبت سے اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انرجی, ہم نے یہ سائنس میں پڑھا ہے نا کہ انرجی ختم نہیں ہوتی, کبھی ڈسٹرائے نہیں ہوتی, یہ کنورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کنورٹ ہوتی رہتی ہے. اور جب یہ کنورٹ ہوتی ہے, انرجی ہے نا, میں دیکھ رہی ہوں انرجی ہے, فارم آف انرجی ہے. ٹھیک, پیار سے دیکھ رہی ہوں, انرجی کنورٹ ہو رہی ہے. اب وہ ایک اچھی گڈ وائبز ہے, ایک اچھی انرجی ہے جو منتقل ہو رہی ہے. تن سے دیکھ رہی ہوں, بری وائبز جا رہی ہیں, بری انرجی جا رہی ہے. اچھا بول رہی ہوں, اچھی انرجی منتقل ہو رہی ہے. برے الفاظ کا چناؤ کر رہی ہوں, بری انرجی. یہ باقاعدہ ان لوگوں کے گھروں میں اور بہت ساری چیزوں میں ایکسپیریمنٹ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کریں, صرف برے الفاظ ہوں, ہر چیز کی فراوانی ہو, صرف برے الفاظ کا استعمال ہو, آپ دیکھیں گھر ایک دن سنسان ہو جائے گا, ایک دن ویران ہو جائے گا. یعنی یہ انرجی ہے, اس کا اثر ہے, بولنے کا اثر ہے, دیکھنے کا اثر ہے. اگر میں اتنا بھی کسی کے ساتھ, کسی بندہ خدا کے ساتھ یہ نیکی کر لوں کہ اسے اچھے سے سن لوں اور پورے وجود سے سنوں, صرف سن لوں یا اچھے سے دیکھ لوں یا اسمائل کر لوں, مسکرا کے دیکھنا بھی ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا عبادت کا درجہ کیوں رکھتا ہے, یہاں پہ سمجھ آتا ہے. تو بس میں نے ایک کام کیا, مگر اگلے جہان میں جو مجھے نظر نہیں آ رہا, وہاں پر میرے اور آپ کے لیے 70 دروازے کھل گئے. خدا نے میرے آپ کے لیے وہاں پر کشادگی کر دی. یہاں پر ایک چھوٹے سے عمل, ایسے یہ نظام کام کرتا ہے جو غیب کا نظام ہوتا ہے. بس اسے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, اور میں نے یہاں سے وہاں کے لیے کام کیسے کرنا ہے. اس کی ایک اور مثال, اس کو اور مجالس میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا, ایک واقعہ سے اس کو اور آسان کریں. جناب ابو ذر غفاری کے پاس ایک دن ایک مہمان آیا, اور جب وہ مہمان آیا تو آپ نے اسے ویلکم کیا, آپ خوش ہوئے. اچھا, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اسے صرف اس وقت کا کھانا نہیں کھلانا ہوتا تھا جب تک وہ آپ کے پاس مہمان ہے, بلکہ جب جاتے تھے تو ساتھ کھانا دیا جاتا تھا, کیونکہ سفر کرنا ہے, ٹریول کرنا ہے, یا وہ مسافر ہے
تو ہو سکتا ہے اسے باہر کہیں نہ ملے یا کوئی پرابلم ہو تو ساتھ دیا بھی جاتا تھا، صرف کھلایا نہیں جاتا تھا. اور یہ روایت اتنی چلی ہے کہ ابھی تک میں بہت سارے گھروں میں نے اپنے گھر میں بھی دیکھی. میری اپنی زیادہ تر اپنی ماں کے ساتھ اس بات پر ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا سسٹم بنا ہوا ہے کہ یعنی ہم کھلائیں گے بھی اور جب کھلا دیں گے تو بھر بھر کے ڈبے جائیں گے بھی، دیے بھی جائیں گے. تو میں کبھی اس بات سے چڑھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ جو دینے کا سسٹم ہے یہ کیا ہے، یعنی کھلا دیا بہت ہے مگر وہ اخلاقاً اور ویسے. تو عرب میں بھی ایسے ہی رواج تھا. انشاءاللہ ہمارے بڑوں کو خدا جو چلے گئے میری ماں سمیت خدا انہیں غنی کی رحمت کرے کہ یہ برکتیں بہت ساری ثقافتیں بزرگوں کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کبھی کبھار ان کی روٹس کا پتہ نہیں ہوتا اور ہمیں اس برکت کا نہیں پتہ ہوتا جو اسے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر ہوتی ہے، جو بہت بڑا راستہ میرے اور آپ کے لیے اگلے جہان میں کھول دیتی ہے اور کام ہو رہا ہوتا ہے. تو خیر عرب میں بھی یہی روایت تھی. تو جب وہ مہمان آیا تو آپ کے پاس 7 یا 8 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا کہ تم سلیکٹ کر لو، انتخاب کر لو، اس میں سے کوئی ایک تم لے کر آؤ، میں اسے ذبح کروں گا، تمہیں کھلا دوں گا. تو وہ گیا تو اس نے 8 اونٹوں میں سے جو سب سے زیادہ لاغر، سب سے زیادہ کمزور اونٹ تھا اسے ایسے کہ جیسے ابوذر پہ احسان کرنے کے لیے ایک سب سے کمزور اونٹ لیا اور پھر وہ لے کر ابوذر کے پاس آیا. کہا کہ جیسے ہی جناب ابوذر نے اس اونٹ کو دیکھا تو آپ غصہ ہوئے، یعنی آپ کو اچھا نہیں لگا. آپ نے کہا کیا تم نے مجھے کنجوس سمجھ لیا ہے، اچھا سا اونٹ لاتے، یہ کیا تم ایک کمزور سا لاغر سا اونٹ سلیکٹ کر کے لے آئے ہو. اس نے کہا کہ ابوذر میں تو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے کہ میں نے کوئی صحت مند اونٹ نہیں لیا، میں نے ایک چھوٹا سا اونٹ لاغر سا کمزور سا اونٹ لیا. تو ابوذر نے کہا کہ میں نے اس جانور کو اور تمہاری مہمان نوازی کو بنام خدا کرنا ہے اور جو میں خدا کے نام پر دوں گا وہ واپس پلٹے گا میرے پاس، جو میں دوں گا وہ میرے پاس واپس آئے گا. اگر میں یہ دوں گا تو میرے پاس یہ واپس آئے گا، اگر میں اچھا دوں گا تو وہ اچھا میرے پاس آئے گا. اب یہ کیا نظام ہے؟ کیا یہ نظام غیب نہیں ہے؟ یہ وعدہ الہی ہے. ابوذر جانتے ہیں خدا کا وعدہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیا تو نہ صرف یہ پلٹے گا بلکہ آپ نے ایک دیا تو کئی گنا زیادہ ہو کر پلٹے گا. صرف پلٹے گا نہیں، آپ کی عزت بھی بچ جائے گی، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی. صرف زیادہ ہو کر خدا واپس نہیں کرے گا بلکہ اس وقت کرے گا جب مجھے اور آپ کو کوئی دینے والا نہیں ہوگا. یہ وعدہ الہی ہے. اس غیب کے اوپر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ باتیں معلوم ہیں نا، مگر کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ جو برا ہوتا ہے، جو خراب ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. میرے پاس 2 سوٹ ہیں، مجھے ایک اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو مجھے پسند ہے وہ میں خود رکھوں گی اور جو ناپسند ہے وہ دوں گی. جبکہ خدا کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، نیکی تک ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات، پہنچ بھی نہیں سکتے نیکی تک. کب؟ تنفقوا، جب تک انفاق نہ کرو، مما تحبون، جو تمہارے پاس ہے، جسے تم بہت عزیز رکھتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہے، جب تک وہ نہیں دو گے، وہ انفاق نہیں کرو گے، بر نیکی تک پہنچ بھی نہیں سکتے. ایمان رکھتے ہیں مگر کرتے کیا ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم یعنی انسان راہ خدا میں وہ صدقہ کرتا ہے کہ اگر وہ اسے بھی منتخب کرنے کے لیے دیا جائے نا، تمہیں بھی چوز کرنے کے لیے دیا جائے تو تم خود اسے اپنے لیے انتخاب نہیں کرو گے. کبھی تم اپنے لیے پسند نہیں کرو گے کہ مجھے یہ ملے، مگر تم راہ خدا میں وہ دے رہے ہو. سسٹم ہے، کام کر رہا ہے، ہم ایمان رکھ رہے ہیں مگر یقین کی منزل کے اوپر نہیں ہے. اچھا، اس کی ایک اور مثال، ایک شخص ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں بلینئر ہوں، دنیا کا امیر ترین شخص، $1 بلین اس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اسپانسر کرتا ہوں ٹریول، آپ پوری دنیا میں جائیں، گھومیں پھریں، خرچ کریں، آپ کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے. گھومیں پھریں گے، خرچ کریں گے، بہترین کریں گے، ہے نا، فلائٹ بھی اچھی ہو، بزنس کلاس، جو آپ کا ہوٹل ہو وہ بھی بزنس کلاس ہو، ہر کام، کیونکہ خرچہ آپ نہیں اٹھا رہے، اٹھانے والا اٹھا رہے.
وہ آپ کو اس چیز کی سیکیورٹی بھی دے دے کہ جب تم اس ٹریول پوری دنیا کو کر کے واپس آؤ گے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم یہ ٹریول کر کے واپس آؤ گے تو تب بھی تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, میں تمہیں دوں گا, تب بھی میں تمہیں بہت پیسے دوں گا, پریشان نہیں ہونا. ہم کیا ہو جائیں گے؟ ریلیکس. خرچ کرنے میں گریز کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم ایک گناہگار انسان کے اوپر, ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ایسے یقین رکھ لیتا ہے, ایسے یقین کر لیتا ہے, مگر اس الہ العالمین کے اوپر نہیں کرتا کہ جو احسن الخالقین ہے, جو خیر الرازقین ہے, جو کہتا ہے خرچ کرو, اگلے دن کی پرواہ نہیں کرو, میں دینے والا ہوں. دو بہترین دو, میں تمہیں پلٹا کر نہ صرف یہ کہ جب تم میرے پاس آؤ گے دوں گا, بہت زیادہ, کئی زیادہ گناہ کر کے دوں گا, اور تب تمہیں دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا. یوم ورود, جس دن وارد ہونا ہے قبر کے اندر, سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ دن جس دن حشر ہے, ہر کوئی ایک نیکی مانگے گا مگر افراتفری ہوگی. ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی جس کے لیے وہ پوری زندگی یہاں لگاتی ہے. اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانیں گے. کیوں؟ بس ایک نیکی مانگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, کہہ رہے ہوں گے ایک نیکی دے دو. والدین بچوں سے کہیں گے تمہارے لیے اتنا کیا ہے تم دے دو, بچے کہیں گے اتنا کیا ہے آپ دے دیں, یہاں پر بھی کام آ جائیں, مگر کوئی کام نہیں آ رہا ہوگا. خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں تب دوں گا جب کوئی دینے والا نہیں ہوگا, مگر شرط کیا ہے؟ بہترین دو, وہ دو جس سے تم محبت کرتے ہو. بس میں اور آپ اپنے جیسے انسان کے اوپر تو ایمان رکھ لیتے ہیں, یقین رکھ لیتے ہیں, مگر کیوں میرے اور آپ کے ایمان کی یہ کمزوری ہے کہ ہم خدا کے اوپر ایسے یقین نہیں رکھتے, خدا کے اوپر ایسے ایمان نہیں رکھتے, اس کے نظام غیب کے اوپر ایسے ایمان نہیں رکھتے کہ جو میرے اور آپ کے لیے کام کر رہا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سے مبتلا ہوتے ہیں چیزوں میں. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ ہمارے جو فور فادرز ہیں, اینسسٹرز ہیں, ان کی زندگیوں میں امن بہت تھا, پیسفل لائف, سکون بہت ہے ان کی لائف میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کمپٹیشن نہیں تھا, مقابلہ بازی نہیں تھی. میرے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ, میرے پاس بھی, اس کے بچے وہاں ہیں, میرے بچے بھی یہاں ہوں. اس نے یہ گھر لے لیا, میں نے بھی یہ لینا, اس کے پاس فلاں گاڑی ہے, میں نے بھی لینی ہے. کمپٹیشن نہیں تھا. اچھا, ایک کمپٹیشن نہیں تھا, یعنی دولت کو حاصل کرنے کی اتنی گریڈ اور لالچ نہیں تھی. اور دوسرا یہ کہ میں اور آپ مصیبت میں کب پڑے کہ جب اب ہم نے اپنے معاشرے میں دولت اور عزت دونوں چیزوں کو اٹیچ کر دیا, ہم مصیبت میں تب مبتلا ہوئے. پہلے زمانے میں سب رشتہ داروں سے ملا جاتا تھا, اور ایسے ہی ملا جاتا تھا کہ جیسے امیر رشتہ دار سے ملتے تھے ویسے غریب رشتہ دار سے بھی ملتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم نے دولت کو, عزت کو دولت کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. جو دولت مند ہوگا وہ عزت والا بھی ہوگا, یعنی اس کی عزت کی جائے گی. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت کی جائے گی, جس کے پاس نہیں ہے اس کی عزت نہیں کی جائے گی. اچھا, جب میں نے اور آپ نے اس عزت اور دولت کو اٹیچ کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے. آپ نے کبھی ائمہ معصومین علیہم السلام کی تواریخ میں, سوانح میں اس بات کو پڑھا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی غرباء کی عزت نہیں کی؟ ان کی عزت نہیں کی؟ نہیں. جو امیر کائنات ہے وہ کوفہ کی گلیوں میں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے. اب حدیث معراج کو پڑھیں, بہت خوبصورت حدیث ہے. اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, اے احمد فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو, فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ صرف حکم الہی کے تحت کام نہیں کرتے تھے. وہ صرف خدا کا حکم نہیں, ہر حکم میں حکمت ہے, صرف حکم نہیں ہے. صرف اس لیے اہل بیت یہ کام نہیں کرتے تھے کہ ان کے اندر انسانیت تھی, ان کے اندر ڈگنیٹی تھی, آنر تھا, ان کے پاس اقدار تھی, ویلیوز تھی انسانی. نہیں, صرف اس لیے نہیں. اس کی تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے معاشرے کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچایا ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں, عزت کس کو نہیں چاہیے؟ کسی دیوانے کو بھی عزت چاہیے. 1-2 سال کا بچہ ہے, اسے بھی عزت چاہیے. اگر آپ اس سے بھی بدتمیزی سے بات کریں گے وہ پلٹ کر آپ سے بدتمیزی کرے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم تو بچوں کی کہتے ہیں ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, جبکہ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد سے محبت کرو, بلکہ کہا اکرموا اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی عزت کرو. میرا بیٹا جج بنے, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے,
اچھا آپ اگر سپریم کورٹ کا بھی آ جائے جج، آپ اس کی کیسے عزت افزائی کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، جگہ بہترین ہو، کھانا بہترین ہو، عزت بہترین ہو، کھڑے رہیں گے اس کے لیے، چھوڑ کر آئیں گے۔ بیٹے کو بنانا جج ہے اور عزت اسے دی ہی نہیں جا رہی ہے، حقارت ہے اس کے لیے، اکرام نہیں ہے۔ عزت کسے نہیں چاہیے؟ معاشرے میں ہر فرد کو چاہیے۔ کیا فقراء کے لیے عزت نہ ہو؟ غرباء کے لیے عزت نہ ہو؟ کیوں نہ ہو؟ اب جب انہیں یہ عزت نہیں ملی اور میں نے اور آپ نے عزت کو دولت کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ بس جو دولت مند ہوگا عزت میں اسے ہی دوں گی، باقیوں کو ذلیل کرنا ہے، وہ حقیر ہیں، تو وہ حقیر کیا کریں گے؟ جن کو میں حقیر جان رہی ہوں، جن کو میں ذلیل کر رہی ہوں، جنہیں میں عزت نہیں دے رہی، وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ عزت کو حاصل کرنے کے لیے گلا بھی کاٹیں گے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے چوری بھی کریں گے، اسے حاصل کرنے کے لیے ڈاکہ بھی ماریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے عزت کا نام دولت رکھ لیا ہے، ہم نے عزت کو اٹیچ کر دیا دولت کے ساتھ، اور ہم اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ نہ امیروں کا مال محفوظ ہے، نہ غریبوں کی عزت محفوظ ہے، دونوں چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر میں اور اپنے معاشرے میں یہ عزت دینا شروع کر دیں کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اگر میں دولت مند نہیں بھی ہوں مگر پھر بھی میری معاشرے میں عزت ہے، تو وہ کبھی بھی دولت کے پیچھے نہیں دوڑے گا، اور اگر دولت کے پیچھے جائے گا بھی تو غلط یا ناجائز طریقوں سے نہیں جائے گا۔ اس عذاب میں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو خود مبتلا کیا ہے۔ یہ دکھنے میں ایک چھوٹا سا اصول ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کوئی دعا بتا دے رزق میں برکت ہو جائے، بزنس بڑا اچھا چلے، کوئی دعا بتا دیں، کوئی نماز بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ ہر وقت وظیفے کرتے رہیں گے؟ وظیفوں میں کیا خدا نے اسلام کو رکھا ہوا ہے؟ یا کردار کے اندر رکھا ہے، یا انٹینشن میں رکھا ہے، نیت میں رکھا ہے؟ صرف وظیفوں میں نہیں رکھا۔ اگر ایک چھوٹا سا کلیہ میں آپ کو دینا چاہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بزنس بہت فلرش کرے، بہت ہمارے پاس رزق آئے، بہت دولت آ جائے، دنیاوی اگر رزق کی بات کر رہے ہیں آپ، تو کیا کریں؟ ایک غریب کو عزت دے دیں، اور وہ عزت جب آپ خلوص کے ساتھ دیں گے نا تو خدا آپ کے لیے رزق کے ہزاروں دروازے کھول دے گا، غیب سے کھولے گا، ایسے کھولے گا کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی خزانہ ہے اس دنیا میں موجود، اس پیرالل یونیورس میں، مگر اس خزانے کو ایک قفل لگا ہے، چابی مجھے یہاں سے بھیجنی ہے، جب میں یہاں سے بھیجوں گی تو وہاں خزانہ کھلے گا میرے لیے۔ اور وہ چابی کیا ہے؟ وہ چابی اگر میں دنیاوی رزق بھی چاہ رہی ہوں تو وہ غریبوں کی عزت ہے، عزت ہے۔ کم از کم بھی یہ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ 10 لاکھ کا چیک دیں مگر ذلیل کر کے دیں، نہیں، عزت کے ساتھ دیں، معاشرے میں عزت دیں انہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ غیب کا نظام میرے اور آپ کے لیے کیسے کام کرتا ہے، کیسے دروازوں کو کھولتا ہے، کیسے تمام تر چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں، بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اگر مجھے آپ کو دنیا بھی چاہیے، دین بھی چاہیے، 2 نقطے، اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا، 2 نقطے ہیں۔ سب کچھ چاہیے آپ کو۔ آغا محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو سن لیں، بہت بابرکت نام ہے، اور ریسرچ کریں اس کے بارے میں، بہت کام آنے والا ہے۔ تفسیر المیزان تفسیر قرآن کی، اور آغا محمد حسین طباطبائی نے لکھی۔ آغا قاضی طباطبائی جو آپ کے استاد ہیں، علی قاضی طباطبائی، اور جو آپ نے تفسیر المیزان لکھی وہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ آپ کو زندہ بتا دوں، بہت انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے، زندہ دفنا دیا تھا، یعنی آپ زندہ تھے، مردہ سمجھ کے دفنا دیا۔ اب سب لوگوں نے قبر شبر بند کی، قبر کشائی ہو گئی، چلے گئے، تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ ہوش میں آئے، دیکھا قبر میں ہوں، مکفن ہوں، اب یہاں سے کیسے نکلوں یا خدا، تو زندہ دفنا دیا۔ تو آپ نے قبر کے اندر ہی نظر کی، منت مانی۔ میں اور آپ کیا منتیں مانتے ہیں، اور بندگان خدا کیا منتیں مانتے ہیں، ان کی کمٹمنٹ خدا سے کیسے ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دیغ چڑھا کر میں نے کوئی خدا پر یا خدا کی خدائی پر احسان کر دیا، بہت بڑی منت تھی۔ یہ منت مانتے ہیں چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ میں اس مصیبت سے نکلوں کسی طرح،
کہ خدا میں تیرے کلام الہی کی قرآن کی تفسیر لکھوں گا. منت پوری ہوتی ہے، کفن چور آ جاتا ہے اسی رات. جیسے ہی قبر کو کھودتا ہے کفن نکالنے لگتا ہے، یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جی نکالو میں زندہ ہوں. تھوڑا سا گھبراتا ہے، مگر جب آپ ہائے وائے کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں تو یہ زندہ ہے. باہر آتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر المیزان، بہت اعلیٰ پائی کی تفسیر ہے قرآن کی. اچھا، جب یہ نجف گئے تعلیمی سلسلے کے لیے تو نوجوان تھے. علی حسین طباطبائی جو آپ کے استاد ہیں وہاں موجود تھے. تو یہ بھی تبریز سے آئے ہوئے تھے آپ کے استاد، آپ خود بھی تبریز سے آئے. تھوڑی تعلیم وہاں سے حاصل کر آئے تھے، مگر پاکیزہ تھے، پاک طینت تھے. تو جب آپ آئے تو آغا علی طباطبائی کی پہلی نظر پڑی استاد کی، تو دیکھا کہ نوجوان بڑا پاکیزہ ہے، طاہر ہے. تو پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے بیٹا، اگر دین چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، سب کچھ چاہتے ہو نماز شب پڑھو، سب کچھ ملے. اچھا، اب یہ نماز شب کیا ہے؟ یہ بھی ایک عمل غیب ہے، یہ بھی غیب ہے. یہ کیا ہے؟ اس برائی میں میرا اور آپ کا معاشرہ لپٹ چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ خدا نے 24 گھنٹوں کے اوقات کو تقسیم کیا، اور اس کو جو تقسیم کیا ہے، اس میں سے جو 2 گھنٹے ہیں، وہ اس میں خدا نے ان 2 گھنٹوں میں 1.5 یا 2 گھنٹوں میں برکت کو رکھا ہے. اور وہ 1.5 یا 2 گھنٹے کون سے؟ نماز فجر سے پہلے کا 1 گھنٹہ، اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک کا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے. اس میں اگر کوئی اٹھ جائے نا اور بندگی کر لے، کمال پہ پہنچے گا، کمال پہ پہنچے گا. ان 2 گھنٹوں میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں خدا کی کر لیں. اچھا، عبادت نہیں کر سکتے نا تو باہر نکلے پودوں کو پانی دے دیں. جو آپ کے گھر میں رات کی بچی ہوئی روٹی ہوتی ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، پرندوں کو ڈال دیں. بس جاگیں، کچھ نہ کریں، خدا کے نام کا ورد کریں، مگر جاگیں. کیوں؟ اگر آپ نے اس برکت کو حاصل کرنا ہے جو اس 2 گھنٹے میں خدا نے رکھی ہے. رکھیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 9 بجے اٹھنا ہے اور دوڑ لگانی ہے اپنی جاب کے لیے، اپنے معمولات زندگی کے لیے، اور میں نے 12 گھنٹے اسٹرگل کر کے گھر واپس آنا ہے اور کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے برکت دے دے. یہ برکت 12 گھنٹوں میں بھی آنے والی، 12 سال ذلیل ہوتے رہیں گے، 12 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جو حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں حاصل کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ برکت اس وقت میں حاصل کر رہے ہیں یا تلاش کر رہے ہیں کہ جس میں خدا نے رکھی ہی نہیں ہے. خدا نے جو برکت رکھی ہے وہ ان 2 گھنٹوں میں رکھی ہے کہ جسے میں نے اور آپ نے سو کے گزار دیا ہے، جسے میں نے اور آپ نے ضائع کر دیا اپنے ہاتھوں سے. تو بس اگر مجھے اور آپ کو یہ برکت حاصل کرنی ہے، مجھے اس وقت کو حاصل کرنا ہے. اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ عمل غیب نہیں ہے؟ کہ نماز شب عمل غیب نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پڑھیں تو 11 رکعت یا 2 رکعت یا 1 رکعت بھی، حتیٰ کہ آپ 2 رکعت سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ 4 سے بھی شروع کر سکتے ہیں. بس اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر تھوڑا سا وقت نکال رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، مگر وہاں پر آپ کے لیے غیب میں کون سی برکت اور کون سے دروازے جو کھولے جا رہے ہیں، اس کا اندازہ یہاں پر بیٹھ کر لگایا نہیں جا سکتا. انسان ایک ٹائم آتا ہے. اچھا، ان تمام تر چیزوں کے لیے آخری نقطہ، مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو اس کے لیے خلوص چاہیے. چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کریں، یقین کے ساتھ کریں، اس یقین کو اور زیادہ آگے بڑھائیں. اگر میں خلاصہ پیش کروں ان 9 مجالس کا، ان 9 تقاریر کا، تو یہ تھا کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، ہم نے دین کو ایسے ہی منتقل نہیں کرنا، تبھی مسائل ہو رہے ہیں. اور جب میں اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو کب کریں گے؟ جب ہم اس کا فائدہ سمجھ میں آئے گا. فائدہ سمجھ میں آ گیا تو یقین بڑھے گا. یقین کو بڑھانے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا ہے، مصائب سے، مشکلات سے، تنگی سے گزرنا ہے. گزریں گے تو یقین کی اگلی استحکام کی منزل آئے گی. کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یقین؟ جتنا معلوم ہے، جتنی بات پر یقین ہے اس کے اوپر عمل کریں. جیسے نماز کی پہلی قرأت قرآن کی پہلی تقریر میں بات کی تھی، نماز کی بات کی تھی. اس کے بعد حدیث کی اگر ہم بات کریں تو کل کہا تھا کہ ایک حدیث روزانہ ضرور پڑھیں، خدا سے رابطے میں رہیں،
1 منٹ بات کریں خدا سے حتماً، اور اپنی اویئرنیس کو، آگاہی کو، علم کو، شعور کو بڑھائیں، کیونکہ 3 محاذ ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، اور شیطان کی مختلف اقسام ہے، پہچاننا ہے اسے، دشمن شناسی ہے۔ یہ آج کے دور کے بہت بڑے 3 چیلنجز ہیں کہ جس سے میں نے اور آپ نے نکلنا ہے۔ تو بس اس کے لیے کیا کریں؟ ان تمام تر وعجل فرجہ، بس جو بھی آپ کو جتنے بھی ہم دے سکتے تھے اقدار، ویلیوز کی ہم نے بات کی کہ اپنی ویلیوز کو نوجوان اور بچے نہ چھوڑیں، ہم لوگ نہ چھوڑیں، جس میں والدین کی عزت ہے، اکرام ہے، محبت ہے، صدقہ ہے خدا کی راہ میں، آج جس پر بات کی عزت، ہر کسی کی عزت ہے نفس، جس کا میں اور آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے اور آپ کو یقین کی منزل پہ لے کے جائیں گی، مجھے اور آپ کو دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش جو ہم کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے گی۔ اور ان تمام تر چیزوں میں جو خدا مجھ سے اور آپ سے طلب کر رہا ہے وہ اخلاص ہے۔ آخری نکتہ، امام خمینی کے والد اپنے گھر میں ایک مجلس کراتے تھے، اور اس مجلس میں ہمیشہ ایک ہی شخصیت سے مجلس کو پڑھاتے تھے، آغا کوثری، اور حتیٰ کہ جب آپ خود بھی رہبر بن گئے، انقلاب آ گیا، بہت بڑی شخصیت، بہت نام ہو گیا، جب آپ بھی مجلس کراتے تھے تو آغا کوثری کو ہی بلاتے تھے اور مجلس پڑھواتے تھے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی پہلی مرتبہ آتا تھا کہ سنیں کہ بہت ہی بڑی کوئی شخصیت ہے، بہت ہی بڑا کوئی خطیب ہوگا، بہت بڑا عالم جس سے وہ پڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ جب جاتے تھے، ملتے تھے، سنتے تھے تو انتہائی سادہ لوگ شخصیت تھی، سادگی سے پڑھتے تھے مجلس۔ تو جس چیز کی وجہ سے ان کو انتخاب کیا گیا تھا اور یہ انتخاب چلتا رہا، وہ ان کا اخلاص تھا، وہ ان کا خلوص تھا سید الشہداء کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیے خطابت میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم خلوص کو تو کہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں، بندہ جو پڑھ رہا ہے وہ خالص ہو، خلوص سے بڑے نہیں، ہم علم کو دیکھیں گے، ہم زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ماہر ہو، خطیب، لفاظی، واہ واہ ہو، بہت اٹھی ہوئی مجلس ہو۔ تو میرے جیسا بندہ تو معافی مانگ سکتا ہے کہ جیسے میں مجلس پڑھتی ہوں تو یہ تو آپ لوگوں کا صبر ہے کہ آپ نے مجھے 9 دن سنا ہے، مجھے برداشت کیا ہے، کیونکہ مجلس ایک وہ والی ہوتی ہے جس کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت نعروں والی ہوتی ہے، بہت واہ واہ والی ہوتی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ طبیعت بھی میری کچھ ایسی بن چکی ہے کہ مجھ سے ایسی مجلس زیادہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی مجلس پڑھیں کہ جس میں مقصد اور معنویت کچھ دے سکیں، جس میں کچھ مقصد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب اشارہ کر سکیں۔ تو خیر، جب جو ان کا نظر انتخاب تھا وہ اخلاص کی وجہ سے تھا، وہ خلوص کی وجہ سے تھا، تو وہ آغا کوثری وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتے تھے میری طرح، 50 منٹ، 40 منٹ، 1 گھنٹہ نہیں، 20 منٹ کی مجلس پڑھتے تھے، اور مصائب پہ زیادہ زور ہوتا تھا، اور بہت سی جگہوں پر پڑھنی ہوتی تھی، اس لیے 20 منٹ، اور مصائب زیادہ بیان کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کر نکلا تو مجھے کچھ بچوں نے گھیر لیا اور کہا کہ آغا کوثری بڑوں کی مجلس پڑھتے ہو، بچوں کی مجلس بھی تو پڑھو، آج تو ہم ہمارے یہاں مجلس ہوگی، ہم بچے مجلس کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری کمٹمنٹ ہے، مجھے آگے جانا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کہا نہیں، بس آ جائیں، تھوڑی سی پڑھ دیں، آ جائیں۔ اچھا، بچے ان کو گھیر کر لے آئے، اب وہ آ گئے، پریشان تھے، اب جب بچوں میں بیٹھے تو اور پریشان، اب ان میں کیا پڑھوں؟ مگر یہ کہ مجلس ہو گئی، مجلس انہوں نے پڑھ لیا۔ اب مجلس ہو گئی تو مجلس کے آخر میں بچے ایک پیالی کے اندر، ایک تشتری کے اندر قہوہ لے کر آئے، چائے لے کر آئے، بغیر دودھ کے ہوتا ہے، وہاں ہم قہوہ کہتے ہیں، چائے لے کر آئے۔ اب چائے کو بھی ہاتھ لگایا آغا کوثری تو وہ ٹھنڈی یخ چائے۔ کہا کہ میری ابھی مصروفیت بھی ہے، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا زیادہ دیر، میں یہ بھی نہیں لے سکتا، بس کہ یہیں پر رکھو، مجھے آگے جانا ہے، مجھے اجازت دو۔ چلے گئے۔ رات کو حضرت زہرا خواب میں آئی، اگر کہا کوثری چائے کیوں نہیں پی؟ میں نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ کیا جواب دیتے؟ پریشان ہوئے، کہا کہ کوثری کتنی مجالس پڑھی ہیں؟ جتنی پڑھی ہیں نا زندگی میں، صرف یہ ایک قبول ہوئی ہے جو بچوں کے پاس پڑھی ہے جا کے، صرف یہ قبول ہوئی اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص کسی چھوٹی سی چڑیا کا نام نہیں ہے جسے آپ پکڑ لیں، قید کر لیں، آپ کو مل جائے، نہیں۔
20 سال لگتے ہیں، 25 سال لگتے ہیں اس منزل پر پہنچنے کے لیے، اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں اور آپ کسی مقام پر بھی پہنچ جائیں، جو چیز میرے اور آپ کے لیے مہم ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا والے نہیں ہیں، خدا ہے، اللہ ہے، اس کا قرب ہے۔ یہ لفظ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں نا، عزاداری کریں بے لوث کریں، عبادت کریں بے لوث کریں، کوئی کام کریں بے لوث کریں۔ بے لوث کیا ہوتا ہے؟ لوث فارسی سے لیا ہوا لفظ ہے، لوث گندگی کو کہتے ہیں، غلاظت کو کہتے ہیں۔ بے لوث جس کے اندر گندگی نہ ہو، جس کے اندر غلاظت نہ ہو۔ کوئی کام بھی کریں طہارت کے ساتھ کریں، پاکیزگی کے ساتھ کریں۔ یہ گندگی کیا ہے؟ یہ غلاظت کیا ہے؟ دنیا۔ کوئی کام بھی کریں بے لوث کریں، اس کا مطلب یہ کہ دنیا والوں کے لیے نہ کریں، اس گندگی کے لیے نہ کریں، دنیا کے معیارات کو سامنے نہ رکھیں، بے لوث کریں، پاکیزگی کے ساتھ کریں، یعنی خالصتاً خدا کے لیے کریں، صرف خدا کے لیے کریں۔ انشاءاللہ کہ ان 9 تقاریر کے عوض سید الشہداء آج جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمیں اخلاص جیسی نعمت دے دیں، ہمارے قلوب میں وہ پاکیزگی آ جائے، ہمارے دلوں سے وہ حب دنیا نکل جائے جس کی وجہ سے ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ دنیا والوں کی محبت، یہ دنیا والوں کی باتیں، یہ دنیا کے معیارات، یہ دنیا، یہ پستی، یہ غلاظت، انشاءاللہ سید الشہداء جو ابا الشہداء ہے، جو ابا عبداللہ ہے، مجھے اور آپ کو یہ نعمت دے دے، مجھے اور آپ کو یہ تبرک دے کر بھیج دے۔ آج حسین کی ماں مجھے اور آپ کو خالص کر کے اس فشیزہ سے اٹھائے، ہم اپنے ہر عمل میں جو بھی ہو اس کو خالصتاً خدا کے ساتھ، خدا کے لیے انجام دیں۔ بس آج اس سلسلے میں میری اس بارگاہ میں یہ آخری پرسہ، انشاءاللہ آپ شہادت سید الشہداء کو تفصیلاً سنیں گے۔ آج فقط چند مصائب کے جملات ایک ایسی ہستی کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، ایک ایسی قربانی کے بارے میں سید الشہداء کی، کہ جب آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کبھی اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، جب خدا نے حسین کی پوری اولاد کے اوپر سلام بھیج دیا تو اس اولاد کے اندر علی اکبر بھی شامل ہیں، مگر نہیں، خدا نے اس شہزادے کے اوپر علیحدہ سے سلام بھیجا، وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ یقیناً اس شخصیت میں، اس کے اخلاص میں، اس کی قربانی میں، اس کے مقام میں کوئی ایسی عظمت پوشیدہ ہے، کوئی ایسا مقام ہے، اور وہ ہے آج کے مصائب ان کے لیے جو صاحب دل ہیں، ان کے لیے جو صاحب اولاد ہیں، ان کے لیے جو انسانیت رکھتے ہیں، جو محسوس کر سکتے ہیں اس درد کو، کیونکہ آج کا جو معاملہ ہے بہت سنگین ہے، وہ ایک ضعیف باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، خدا کسی باپ کو وہ مقام نہ دکھائے کہ اسے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑے، خدا کسی باپ کو، کسی ماں کو اس مشکل سے، اس تکلیف سے نہ گزرنے دے۔ خدا کرے کہ آپ کے جوان علی اکبر کے صدقے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے خوشباش صحت کے ساتھ زندگی کو گزاریں، مگر خدا آپ کی ان آنکھوں کو مقام شہزادہ علی اکبر بھی دکھائے۔ آپ جب کربلا جائیں گے اور مقام شہزادہ علی اکبر کو دیکھیں گے تو آپ کو عجیب غربت کا احساس ہوگا اس مقام کے اوپر۔ اور جب میں اس مقام پر گئی تو میرا جو پہلا خیال تھا، میرا جو تخیل تھا، وہ ایک دعا کی صورت میں بدلا تھا، اور وہ دعا یہ تھی کہ خدا دنیا کی کوئی ماں ایسے نہ اجڑے کہ جیسے کربلا کی مائیں اجڑی ہیں، یہ کہ کوئی ماں ایسے غم نہ دیکھیے اپنی اولاد کا۔ مگر ان کے لیے مقدم کیا تھا، پھر جذبہ کہاں سے ملتا ہے مجھے اور آپ کو؟
ان کے لیے مقدم اطاعت ایمان تھی، ان کے لیے مقدم شریعت تھی، ان کے لیے مقدم دین تھا. تبھی انہوں نے کہا کہ اگر اکبر بھی چلا جائے تو کوئی غم نہیں ہے، اون و محمد اور قاسم جیسے نوجوان بھی چلے جائیں تو غم نہیں ہے. آج میں نے اور آپ نے ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، ایک ایسی ماں کو کہ جب شام کے بازار میں کسی شامی عورت نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. تو ایک بی بی نے اون کی بلندی سے کہا تھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا کہ اس قدر حسین جوان ہے کہ اگر اس کی ماں زندہ ہو تو اس کے داغ کو کیسے برداشت کرے گی، اس کے مرنے کو کیسے برداشت کیا ہوگا. مگر اس خاتون کو جواب دیا جائے کہ اس کی ماں نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس کے بیٹے کا سر سارے سفر میں اس کی آنکھوں کے سامنے رہا. نہ صرف بیٹے کا سر رہا بلکہ بیٹے کا قاتل بھی ہم سفر رہا، اور بیٹے کا قاتل وہ تھا کہ جب کبھی بھی ان بیویوں کے سروں پر چادروں کو ڈالا جاتا تو حسین ابن نمیر نیزے کو لے کر آتا اور انیوں کو چبھو کر بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتارا جاتا. کبھی یہی وہ بیٹے کا قاتل ہے جو تازیانہ لاتا اور علی عابد کی پشت پر اس قدر برساتا کہ زینب اپنے بھتیجے کی پشت پر لا کر خود کو گرا دیتی. بس یہ ام لیلہ کا جگر ہے، یہ ام لیلہ کا صبر ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو، اس حسین بیٹے کو جو ہم شکل پیغمبر ہے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا. بس میدان کربلا میں آئے. حسین کے لیے رخصت ہے اور بہت سنگین رخصت ہے. اس قدر سنگین رخصت ہے کہ جب آپ آخری وداع کے لیے آتے ہیں تو سید الشہداء کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے آخری ملاقات کرو، اپنی ماں سے ملاقات کرو. کہتے ہیں کہ علی اکبر بیویوں کے خیموں میں آتے ہیں، اجازت لینے کا بھی عجب انداز ہے. کہا پھوپھی جان بتائیے آپ افضل ہیں یا دادی زہرا کا مرتبہ افضل ہے؟ کہا میری جان قربان یہ سوال کیوں؟ کہا بتائیے. کہا زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، یقیناً ان کا مرتبہ بلند ہے. کہا بس پھوپھی جان آپ اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے کے اوپر قربان کر دیجئے. اس منزل کو زینب کے لیے اکبر نے یوں آسان کیا، بس آپ اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے کے اوپر قربان کر دیں. راوی کہتا ہے کہ 2 وداعیں کربلا کے میدان میں ایسی تھی کہ جس نے کربلا میں خیام حسینی میں کوہرام بپا کر دیا. اہل بیت کا حال غیر تھا. وہ کون سی 2 رخصتیں تھیں؟ ایک حسین کی آخری رخصت بیویوں سے اور ایک علی اکبر کی رخصت اہل بیت سے. راوی کہتا ہے کہ جب بھی یہ جوان نکلنا چاہتا تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا اور 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. ہر بار کوئی نہ کوئی بیوی کبھی اکبر کے شانوں کے بوسے لیتی، کبھی پیشانی کو چومتی، کبھی کوئی بچی ابا کے دامن کو پکڑ لیتی. الغرض بیویوں سے علی اکبر رخصت ہوئے. جب میدان کربلا میں آئے بابا نے سوار کیا، چند قدم آگے بڑھے، لگتا ہے جیسے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہوا آ رہا ہے. کہا بابا جان میرے پیچھے نہ آئے. 1 مرتبہ منع کیا، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ علی اکبر خود اتر کر کہا بابا میرے پیچھے نہ آئیے. اس وقت حسین نے ایک جملہ اولاد والوں کے لیے کہا، اے اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا اس طرح مرنے کے لیے جاتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ کیسے جوان کو مرنے کی اجازت دی جاتی ہے. بس حسین اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے. مگر کہتے ہیں جب بھی اکبر وار پر وار کرتے تو سرزمین کربلا میں اس طرح سے گرد و غبار اڑتی کہ حسین کو اپنا جوان نظر نہ آتا تو کہتے یا قرۃ عینی مہلا مہلا، اے میرے نور نظر ذرا آہستہ حملہ کرو، اے اکبر ذرا آہستہ حملہ کرو، تم مجھے اب نظر نہیں آ رہے. بس ایک مقام ایسا تھا کربلا میں کہ حسین ڈھونڈ رہے تھے مگر اکبر نظر نہیں آ رہے تھے. تو در خیمہ سے فضہ سے زینب نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا بی بی سن نہیں سکو گی.
کہا بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اکبر سے حسین جدا ہو گئے ہیں، حسین تلاش کرتے ہیں مگر اکبر نہیں ملتے۔ بس زینب نے مصلی بچھایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، آخری مرتبہ میرے حسین کو اکبر سے ملا دو۔ بس دعا قبول ہوئی۔ باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات داد شجاعت لی، بابا کیسی جنگ کی، بہت خوب۔ علی یاد آ گئے، کہا بابا یہ جنگ اور بہتر ہوتی اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ حالت مظلومیت دیکھے، حسین سے مرتے ہوئے جوان بیٹا مانگے، اور مانگے بھی کیا، پانی، اور باپ کے پاس پانی پلانے کے لیے نہ ہو۔ حسین میری یہ انگوٹھی اپنے منہ میں ڈالو، کچھ روایات میں اپنی زبان کا کہا، جھٹک کر زبان کو نکالا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ بس علی کی بیٹے نے ہمت بڑھائی، علی اکبر کو واپس میدان جنگ میں بھیجا۔ اب جو بھیجا، شیخ عاملی نے مقتل میں اپنے ان روایات کو لکھا ہے۔ میری جگر میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ان مصائب کو بیان کروں، مگر یہ کہ جب چاروں جانب سے نرغہ آدم حسین کا اکبر گر گیا، آپ سنتے ہیں نا، فقط ایک نیزہ نہیں لگا، کئی تیر تھے، کئی نیزے تھے، کئی ضربے تھے، اور ایک اذیت یہ تھی، بس اس جملے کے بعد آپ نے رونا ہے، آپ نے حق ادا کرنا ہے، آپ نے گریہ کرنا ہے، آپ نے حسین کو اس کے اکبر کا، جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے نا تو دو ہستیاں ضرور آتی ہیں، ایک کربلا سے حسین ضرور آتے ہیں، ایک شام سے زینب ضرور آتی ہیں۔ کربلا میں ہر شہید کا مقتل مختلف ہے، بہت تکلیف دہ، مگر نیزے سب کو لگے، مگر روایات میں کہ نیزوں کو گرم کر کے تپا کے صرف 2 شہیدوں کو مارا گیا، ان میں سے یا تو ایک آپ کے آقا و مولا حسین ہے یا علی اکبر ہے، کہ جنہیں فقط نیزے نہیں مارے گئے بلکہ گرم کر کے نیزے مارے گئے۔ بس جب 2 نیزے علی اکبر کے جگر کے آر پار ہوتے ہیں، اب آپ سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جاتا، آپ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال لیتے ہیں۔ بس جب آپ اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈالتے ہیں تو آپ کے سینے کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جاتا ہے، جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے اکبر کو وہ سواری دی تھی جس کی خاصیت تھی کہ وہ شاہ سوار کو جہاں سے اٹھاتا تھا وہی واپس لاتا تھا۔ اب جب اس کے آنکھوں میں خون گیا، وہ خیام حسینی کے بجائے خیام یزیدی میں اکبر کو لے گیا، وہاں لے جانا تھا کہ ایک اعلان ہوا، آج علی نہیں مگر علی کا پوتا ہے جس نے احد کا بدلہ لینا آ جائے، جس نے بدر کا بدلہ لینا آ جائے۔ کہتے اتنی ضربیں چلی، فقتلوہ اربا اربا، حسین کا اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بس جب گھوڑے کو لگا سوار مشکل میں ہے، واپس میدان میں آیا، ادھر کہا یا بتاؤ علیکہ منی سلام، اے بابا جان میری مدد کو آئیے، آخری سلام میری جانب سے۔ بس حسین چلے، اب مجھ میں سکت نہیں کہ میں بیان کروں کہ کیسے ایک ضعیف باپ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتا تھا، بس اس کیفیت میں جوان بیٹے کے لاشے پر آیا۔ شیخ عاملی کہتے ہیں حسین نے اکبر کا سر اپنی زانوں پہ رکھا، ایک ہاتھ اکبر کی پیشانی پہ رکھا، ایک نیزے کی ہنی پہ رکھا، نجف کی جانب رخ کر کے کہا یا علی مشکل کشا، سب کی مشکل کشائی کرتے ہو۔ اب یہ کہہ کر جو سینے سے برچی کو نکالا، ایک خون کا فوارہ زمین کربلا پہ جاری ہوا، اکبر نے ایڑیاں رگڑی، مجھے نہیں معلوم کس طرف کے ساتھ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا آپ کو وہ مقام دکھائے جو مقام شہزادہ علی اکبر ہے اور خیامگاہ حسینی ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ روایت کہتی ہے حسین اکبر کو اٹھاتے
تھے رکھ دیتے تھے، پھر چند قدم بڑھتے تھے، اٹھاتے تھے، سنبھلتے تھے، رکھ دیتے تھے۔ بس جب چند قدم پر قیام رہ گئے تو ایک پھوپھی در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی دیکھا حسین سے لاشا نہیں اٹھ رہا، پکار کر کہا حسین اجازت دے، تو یہ بہن آئے اور مل کر اکبر کا لاشا اٹھائے۔ لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اے حسین اجازت دے کہ زینب آ کر اکبر کی میت کو اٹھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قلوب کو کربلا کی جانب روانہ کریں، توسل سید الشہداء سے۔ یا ابا عبداللہ حسین بن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ یہ تمام تر حاجات کو سید الشہداء کی سپرد کریں۔ بطور خاص امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے، امام کی حفاظت کے لیے ضرور صدقہ نکالیں۔ ان ایام میں امام زمانہ کا 9 اور 10 تاسوعہ اور عاشورہ بہت سخت دن ہیں امام زمان کے لیے، امام صاحب العصر کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ یا حسین یا وجیہا عند بابا سے بلند آپ کی آواز کربلا تک جائے، جو کربلا جانا چاہتا ہے۔ یا وجیہا عند اللہ جتنے بھی منتظمین ہیں، بانیان ہیں، ان تمام کی حاجات کے لیے، ان تمام کی جو بھی پریشانی میں کوئی مبتلا ہے، سید الشہداء کے حوالے کریں۔ اپنی دینی و دنیاوی حاجات کو، اپنی اولادوں کے معاملات کو، ہر چیز کو، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماران مریضان کی شفایابی کے لیے، اور جو حاجت آپ رکھتے ہیں اس کے لیے آخری مرتبہ یا حسین یا وجیہا عند اللہ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔